بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ترکی کا فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، لیفٹیننٹ جنرل سمیت 10 فوجی اہلکار شہید۔ ترکی کا امریکہ سے ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ اوپن ہوگا، اگر نہ اہل ہوا تو اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، وزیر اعظم عمران خان نے دبنگ اعلان کر دیا۔ چین 1000 سے زائد اربپتی افراد کا پہلا ملک بن گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما میر فیض عمر فاروق کی نظر بندی ختم۔ سعودی عرب نے حوثی باغیوں کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج میں فائرنگ سے 38 افراد ہلاک۔ پی ایس ایل 6 کے باقی میچز کب ہوں گے، پی سی بی نے اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے فلسطینی مکانات کی مسماری روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکی میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 10 فوجی اہلکار اور 3 زخمی ہو گئے۔ ترک وزارت دفاع نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ واقعے میں 9 فوجی موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ ایک فوجی ہسپتال میں جاں بحق ہوا۔ حادثہ ترکی کے صوبہ بطلیس کے شہر تانوان کے مضافاتی علاقے میں پیش آیا۔ حکام نے اسے حادثہ قرار دیا ہے اور ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی حتمی وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ ہیلی کاپٹر فوجیوں کو لے کر بنگال سے تاتوان جا رہا تھا جب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس حوالے سے حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور ڈیفنس کمیٹی کے رکن نے ٹویٹ کرتے ہوئے حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل عثمان ارباز کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے۔ فرانسیسی خبرساں ایجنسی کے مطابق عثمان ارباز ترک فوج کی 8ویں کور کے کمانڈر تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے امریکہ سے ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ جوہری پروگرام کے باعث ایران پر عائد کی گئی تمام پابندیاں ختم کرے اور 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرے۔ یہ اقدام خطے کے علاقائی اور اقتصادی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں ہی کی جانب سے 2015 میں ہونے والے مشترکہ جامع لاہ عمل JCPOA کے معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں دوسری جانب سے پہل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد ایران پر عائد کی گئی تمام پابندیوں میں نرمی آئی تھی، جس کے بدلے اسے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنا پڑی تھیں۔ گزشتہ ماہ اردن نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا تھا کہ وہ امریکہ اور ایران کے مابین گفتگو میں پیش رفت کا امکان دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لوں گا، اعتماد کا ووٹ اوپن ہوگا، یہ سب کا جمہوری حق ہے، اگر نہ اہل ہوں تو میرے سامنے ہاتھ کھڑا کریں اور میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ قوم سے براہ راست خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری حکومت چلی بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اسمبلی میں بیٹھوں یا باہر چلا جاؤں، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک ملک کا پیسہ واپس نہیں کرتے انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ 30 سال سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چل رہا ہے، سینٹ الیکشن سے متعلق قوم کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 2018 میں ہمارے 20 ممبران نے پیسے لیے تھے، ممبران پیسے دے کر ووٹ لے رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ سینیٹر پیسہ دے کر منتخب ہوتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، سب نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ خفیہ بیلٹ ہونے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین 1000 سے زائد اربپتی افراد والا
دنیا کا پہلا ملک بن گیا، یہ دعویٰ عالمی میگزین نے اپنی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ عالمی میگزین ہارن کی جانب سے جاری کردہ نئی فہرست کے مطابق چین میں اس وقت 1058 افراد ایسے ہیں جن کی دولت 1 ارب امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ میگزین رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ کے باوجود چین میں ارب پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ چین نے ارب پتی افراد کے مقابلے میں امریکہ، بھارت اور جرمنی سمیت دیگر تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما میر وائس عمر فاروق کی نظر بندی ختم کر دی گئی۔ جامع مسجد سری نگر میں آج جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 20 ماہ سے گھر پر نظر بند حریت فورم کے چیئرمین میر وائس امامیہ کی عائد پابندیوں میں نرمی کر دی گئی۔ میر وائس جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ بھی دے سکتے ہیں۔ میر وائس کو مقبوضہ آبادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے ایک روز پہلے 4 اگست 2019 کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی اتحاد نے حوثی باغیوں کا جنوبی شہر جازان پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی شہر جازان پر حوثی باغیوں کی جانب سے بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا، جس کو سعودی عرب اتحاد نے ناکام بناتے ہوئے رستے میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ حملے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی۔ سعودی عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش جنگی جرائم کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل بھی سعودی عرب کے صوبہ جازان میں حوثی باغیوں نے میزائل حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے 38 افراد فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے 1 ماہ کے دوران فورسز کی فائرنگ سے ہونے والی یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، جس پر اقوام متحدہ نے اسے ایک خونی دن قرار دے دیا۔ میانمار میں شہریوں کی ہلاکت پر برطانیہ نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں PSL 6 کے باقی میچز کب ہوں گے، پی سی بی نے اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ PSL 6 کے باقی میچز رواں سال مئی کے مہینے میں ہوں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بقیہ میچز کے انعقاد کے حوالے سے پی سی بی نے تمام ٹیموں کی فرنچائز کو آگاہ کر دیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ مئی کے مہینے میں تمام کھلاڑی میچز کے لیے مہیا ہو سکیں گے۔ پی سی بی نے تمام فرنچائز مالکان کو بذریعہ ای میل آگاہ کر دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ نے فلسطینی علاقوں بالخصوص غرب اردن اور وادی اردن میں فلسطینیوں کے مکانات مسمار کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے فلسطینیوں کے گھروں اور دیگر املاک کی مسماری فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے فلسطینی اراضی میں انسانی حقوق کے امور کے عہدیداران پالا کریشن اور راجا گوپال نے فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے عہدیدار مائیکل لنک کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وادی اردن میں قابل رہائش عمارتوں اور املاک کی مسماری ناقابل قبول ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔